اولیاء اللہ کہتے ہیں وسوسے بعض وقت دل میں جم جائیں 40 سال تک پریشان کرتے ہیں، انسان سے نکلتے نہیں۔ ہاں، ایسی کتابیں نہ پڑھیں اختلاف کی، ایسے لوگوں سے نہ بیٹھیں جو بحث کرتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کا ایمان خطرے میں ڈال دیں گے۔ آپ آقا جی کی بات مانیں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تجھے شک میں ڈالے، شش و پنج میں ڈالے، اس کو چھوڑ دینا پڑ، پھر مان لینا چاہیے اور کہنا چاہیے لبیک یا رسول اللہ، آپ کو اللہ جزائے خیر دے، لبیک، آپ نے کرم فرمایا۔ اسی فرما میں ایسا دین لے کے آؤں جس میں رات نہیں ہے دن ہے، ہر چیز روشن ہے، آسان ہے، لیلھا کنہارھا۔ اب کتنا مشکل ہے، اور کوئی مسلمان ہو تو کیسے مسلمان ہو؟ اب دیوبندی کے پاس جائے تو بریلی کہے گا یہ تو کافر ہے، گستاخ رسول ہے، اور بریلی کے پاس جائے دیوبندی کہے گا یہ مشرک ہیں، یہ قبر کو پوجتے ہیں، تو مشرک ہو جاتے تم اسلام فائدہ۔ تو پھر میرا خیال ہے وہ خود ہی ایسے ہی ٹھیک ہی قرآن حدیث سے جو ہٹے گا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جو قرآن حدیث خدا نبی کے قریب ہوگا باقی باتوں کو چھوڑ دے۔ باقی باتیں چھوڑنے سے آپ کافر نہیں ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، بے ادب نہیں ہوں گے، اس لیے آپ نے احتیاط کی ہے۔ لیکن آقا قرآن کی بات چھوڑ کر تم ایک عذاب الہی میں آ جاؤ گے کہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ تم نے سنا بھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے یہ بات کہی ہے اور یہ سند سے ثابت ہے، قرآن میں یہ حکم ہے، پھر تم کہتے ہو یار کیا کہ یہ کہتے ہیں رستہ ڈھونڈتے ہو۔ ایسا کرنا چاہیے تھا، ان کی باتیں چھوڑ دو، واللہ عالم۔ آپ نہ کریں ایسا، آپ کے لیے امان ہے، اور دنیا آپ کے ساتھ ایسا اخلاق ہو جائے گا، اس میں آپ کے ساتھ کافر بیٹھ سکتا ہے، بریلی بیٹھ سکتا ہے، کہ آپ اس سے خوش خلقی سے بات کر جائے۔ اختلاف آتے ہیں وہاں آپ روک دیتے، کہتے ہیں اس میں مصیبت ہے، نبی کریم نے منع کیا اور قرآن نے منع کیا، ہمارے لیے بہت بڑی یہ رحمت ہے قرآن اور حضرت، تو اس میں ہم بات ہم نے وہ کرے آپ نہ کریں، وہ خود ہی چپ ہو جائے گا۔ اب مسلمان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہے تو کافر بیٹھ سکے گا، دوسرا بیٹھ سکے گا۔ بلکہ آپ میں اخلاق اسلام کا ایسا ہونا چاہیے کافر مسلمان یہودی سب کھنچ جائیں آپ کو دیکھ کر اور آپ کے ہنسنے کو اور خاموشی کو، اور اس طرح یہ بات یہ کچھ مجھے قرآن حدیث سے معلوم ہوا۔ میں جب دمام میں تھا وہ ہندو افسر میرا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، کہتا تھا آپ کی باتیں بڑی سمجھ میں آتی ہیں۔ اب میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں، ایک اور بھی تھا وہ بھی کہتا تھا، تو میں مجبور ہوں آپ مجھے تھوڑی اجازت دے دیں، یہ بھی پڑھوں گا اور ہندو بھی رہوں گا۔ میں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا بھائی۔ بیٹھتا تھا، اس سے ہاتھ ملاتا تھا، مگر دنیا میں معلومات کرنے میں تو کوئی حل نہیں۔ آپ معلومات کریں اور میں سے حضرت محمد مصطفیٰ کے متعلق بھی کچھ سوچیں جو میں بتاؤں۔ تو اس سے بہت چیزیں قبول کی اور کیا کلمہ بھی پڑھوں گا، لیکن وہ بھی میرا رشتہ داری ہے، میں مصیبت میں آ جاؤں گا، میں دونوں کام کروں گا۔ بہرحال پھر ہمارا وہ سفر ہے تمہارے پاس آ گئے ہیں، اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ جانے کس میں۔ بہرحال اگر آپ نے یہ پرہیزیں کی تو یہی قرآن پہلے پڑھتے تھے، پھر دیکھنا اس میں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے۔ یہی نمازیں پہلے پڑھتے تھے، پھر دیکھنا کیا کہ آپ نے اس طرف سے وہ اپنا پرہیز کر لی ہے، اور یہ چیزیں آقا جی نے کہی ہیں، دیکھو اثر آتا نہیں آتا۔ تو نیت یہ کر لیں کہ خدا رسول کی بات جہاں ثبوت سے ملے گی وہاں سے نہیں ہٹنا ہے، کسی کچھ بھی ہو جائے، ہاں جی، لیکن ان چیزوں سے ہٹ جانا ہے، لیکن کو برا نہیں کہنا ہے۔ بعض بزرگ حالت غالب ہے نماز نہیں پڑھی، بعض بزرگ حالت غالب ہے کوئی کلمات اسلام یا شرک کے نکلتے ہیں، وہ اس کی نیت پر معافی، اس کو ہوش نہیں ہوتی۔ تمہارے تو حواس ہیں، اس کو بولو۔ بعض بزرگ ہیں جی قوالیاں کر کے ذکر اذکار کرنا، تم نے نہیں کرنا، بولنا واللہ، اور برا نہیں کہنا، تم نے سنت رسول پہ چلنا ہے۔ قوالی سنت رسول نہیں ہے، سنت صحابہ نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے کیا کہا کہ وہ نجات پائیں گے جو عمل میں نے کیے میرے صحابہ نے کیے، جو ہم نے نہیں کیا کوئی کرتا وہ مردود ہے۔ یہ صحیح حدیثیں ہیں۔ جب آقا نے نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، آپ اس میں توقف کریں۔ میں اتنا چلتا ہوں، آگے تم چلو لمبی سڑک، میں اس سڑک پہ نہیں چلتا ہوں، میری سڑک وما ارسلناک الا رحمت اللہ، میں اسی پہ چلوں گا، اور مجھے قرآن حدیث کافی ہے۔
تو اس چیزوں کو پرہیز کرو گے، سوچ کے چلو گے کہ جہاں خود قرآن سے ثبوت مل جائے تم کو پتہ چل گیا اور نبی کریم کی زبان سے واقعی لفظ نکلے، تم نے ساری دنیا کو، سارے اولیاء کو، سارے انبیاء کو، سارے کلندروں کو ایک طرف رکھنا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کو ایک طرف رکھنا ہے۔ ہاں، پھر تم دیکھو تم کو اثر ملتا نہیں ملتا ہے۔ ہاں، اگر گڑبڑ کی نہ نہیں یہ بھی کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے اور حدیث اور قرآن کو چھوڑا تو دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اور ایمان کا معاملہ تمہارا کھٹائی میں پڑ گیا، یا کمزور ہے یا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جس نے آقا کی عظمت اور محبت سے اپنے کو ہٹایا وہ آدمی بچ نہیں سکتا، ہاں وہ ہلاکی ہوتا ہے، چاہے کسی مذہب کو نہیں مانے۔ آقا کو میں کہتا نہ میں بریلی بنتا ہوں، نہ سنی بنتا ہوں، نہ شیعہ بنتا ہوں، نہ اہل حدیث بنتا ہوں، میں کسی کو نہیں مانتا، مثلا کوئی آدمی کے دل میں یہ آ جائے، میں فقط مانتا ہوں اللہ کو، حضرت محمد مصطفیٰ کو، جو سمجھ جائے گی کروں گا، جو سمجھ نہیں کروں گا۔ اس لیے یہ کچھ کہتا ہے یہ کچھ کہتا ہے، میں اتنی مصیبت نہیں اٹھا سکتا۔ یہ آدمی ایمان پر ہی مرے گا، چاہے اس نے غلطیاں بھی کی لیکن اس نے جان کے نہیں کی، مانا خدا کو دل سے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی بچ جائے گا۔ اسلام اتنا آسان ہے، لازم بریلی بنے ہو کہ میں تو نہیں بنتا، تمہارے اتفاق ہی نہیں، لازم شیعہ بنو، میں تو نہیں بنتا، لازم ادریسی بنوں، شیخ امین کے پاس جاؤں، میں نہیں بنتا۔ جب کلمہ میں اللہ کا بنوں گا، حضرت محمد مصطفیٰ کا بنوں گا، بس۔ اگر اختلاف نہ تمہارے ساتھ چلوں، تم لوگ دماغ خراب کر دیتے ہو، ادھر سے کہتے ہو قرآن میں، ادھر سے ادھر کہتا ہمارا مذہب ہے، ادھر مذہب جب خدا کے رسول نے کہا، پھر مذہب کو کیوں خدا کے رسول پہ ترجیح دیتے ہو؟ مذہب تو وہاں تم رکھو جہاں تم کو مسئلہ نہیں ملتا۔ آقا جی نے بھی ایسے کیا، اس صحابی سے بہت خوش ہوئے، اس کو پوچھا تم جا رہے ہو یمن میں اور وہاں تم نے حکومت کرنی ہے تو تم کو کوئی مسئلہ پوچھے گا کیا کرو گے؟ اس نے کیسا اچھا جواب دیا، کہا قرآن میں ڈھونڈوں گا سب سے پہلے، کہا قرآن میں نہ سمجھ آئی اگر نہ ملا تم کو، کہا آپ کی حدیث آپ کا کلام ڈھونڈوں گا اس میں، کہا اس میں اگر تم کو پتہ نہ چلا تو تیسرے درجے میں اس نے کہا اجتہد برأیی، اس وقت میں اجتہاد کروں گا، یہ اجتہاد مذہب کا طریقہ نکلتا ہے۔ تو یہ اخیر میں بات ہوتی ہے مذہب کی، پہلے قرآن پھر حدیث پھر مذہب، ایک ایسے نہیں پہلے مذہب پیچھے قرآن پیچھے حدیث۔ غصے میں آؤں لکھ دی لعنت، چلو بس اخلاقی پہلی کروں، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، ٹھیک ہے، چلو یہ بس انسان کا دماغ تھک جاتا ہے، بول کے تھک جاتا ہے۔ چل بھائی کوئی سنا، زبان مصطفیٰ، جن کی زبان سے نکلا آقا جی کی تحقیق کرنی، واقعہ مر مٹنا سوچنا ہی نہیں ہے۔ شیخ امین کون ہوتا ہے؟ انبیاء اولیاء ہوتے ہوں گے، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ، بس یہ مذہب عشق رسول انشاءاللہ تعالی۔ چل